امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی منصوبے پر ایران کا جواب رد کر دیا۔ کہا جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدے کے مسودے پر ایران کا جواب مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ ایران امریکہ اور باقی دنیا کے ساتھ کھیل رہا ہے، ہو سکتا ہے اس پر دوبارہ حملے کرنے پڑیں۔ امریکی صدر نے الزام عائد کیا کہ اوباما نے ایران کو دوبارہ طاقت اور استحکام حاصل کرنے کا بڑا موقع فراہم کیا۔ ایران نے جنگ کے خاتمے کی تجاویز پر امریکہ کو بھجوائے گئے جواب میں یورینیم افزودگی عارضی طور پر روکنے پر آمادگی ظاہر کرتے ہوئے امریکی تجاویز مسترد کر دی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق امریکی تجاویز ٹرمپ کے حد سے زیادہ مطالبوں کے آگے ہتھیار ڈالنے کے مترادف تھی۔ ایران نے جواب میں جنگی نقصانات کے معاوضے کی ادائیگی اور آبنائے ہرمز پر اپنی خود مختاری پر زور دیا۔ ایرانی ذرائع کے مطابق اصل متن میں تمام محاذوں پر فوری جنگ بندی اور مستقبل میں دوبارہ حملے نہ کرنے کی ضمانت مانگی گئی۔ ایران نے امریکہ سے تیل برآمدات سمیت تمام پابندیاں ختم کرنے اور منجمد اثاثے بحال کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ مذاکرات کا مقصد قومی حقوق کی جنگ لڑنا ہے، سر تسلیم خم کرنا نہیں۔ ایرانی صدر نے کہا کہ دشمن کے سامنے جھکنا ہماری تاریخ نہیں۔ جنگ بندی کے باوجود بندرگاہوں کی غیر قانونی ناکہ بندی جاری ہے۔ ایرانی بندرگاہوں کی غیر قانونی ناکہ بندی وعدہ خلافی ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق جنگ کے خاتمے سے متعلق امریکی تجویز پر ایران کے جواب پر امریکی صدر کا رد عمل کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ایران میں منصوبے امریکی صدر کو خوش کرنے کے لیے نہیں بنائے جاتے۔ ٹرمپ ایران کے جواب سے خوش نہیں تو یہ ایران کے حق میں بہتر ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ برطانوی خام تیل کی قیمت 4% اضافے کے بعد $105.83 پر پہنچ گئی۔ امریکی خام تیل 4% اضافے سے $100.21 پر پہنچ گیا۔ ادھر پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز شدید مندی۔ 100 انڈیکس میں 1500 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ، انڈیکس 1,69,000 کی سطح پر آ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام کے امور کا جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آئی ٹی کے شعبے کا فروغ اور برآمدات میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ پاکستان کے نوجوانوں میں آئی ٹی کے حوالے سے بے پناہ استعداد موجود ہے جس سے بھرپور استفادہ کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم نے گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر میں آسان خدمت مراکز کے قیام کے حوالے سے کام تیز کرنے کی ہدایت دی۔ تنازعات کے حل کا متبادل نظام انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اے ڈی آر کے ذریعے سائلین کے لیے وقت اور سرمایہ کی بچت ممکن ہے۔ اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا خطاب۔ کہا تنازعات کے حل کے مؤثر نظام سے مقدمات کے بوجھ میں کمی آئے گی۔ ملک میں مصالحتی عدالتوں کا ڈھانچہ موجود ہے۔ تنازعات کے حل کے متبادل نظام کو مضبوط بنانا وقت کا تقاضا ہے۔ اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، خصوصی اجلاس کی صدارت کی۔ اسلام آباد سیف سٹی کو کیپٹل اسمارٹ سٹی میں بدلنے کے منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ہیڈ کوارٹرز کی تزئین و آرائش اور اپ گریڈیشن ورک کا معائنہ کیا۔ فیوژن سینٹر اور جدید کنٹرول روم کے قیام پر بریفنگ کی گئی۔ محسن نقوی نے سیف سٹی فیز 2 کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ منصوبہ اسلام آباد کے شہریوں کو محفوظ اور پرسکون ماحول فراہم کرنے میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ ہماری مساجد معصوم بچوں اور شہریوں کو نشانہ بنا کر ہم پر بلا اشتعال جنگ مسلط کر دی۔ ہماری بہادر افواج نے دشمن کی طرف سے تاریکی میں کیے گئے حملے کا تاریخی جواب دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو شاندار خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس معرکے میں شجاعت اور بہادری کے نئے باب رقم کیے۔ تاریخ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دانشمندانہ اور دلیرانہ قیادت کو ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھے گی۔ تاریخ فیلڈ مارشل کی دانشمندانہ دلیرانہ قیادت کو سنہری حروف میں یاد رکھے گی۔ معرکہ حق میں ہر طرف ہمارے شاہینوں کا غلبہ تھا۔ دشمن نے 4 گھنٹے میں جنگ بندی کی درخواست کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ کہا بھارت نے پہلگام کو جواز بنا کر بے بنیاد الزامات کی بوچھاڑ کی۔ ہمارا دامن صاف تھا، ہم نے صبر اور تحمل کا دامن نہ چھوڑا۔
پہلگام کے حوالے سے تحقیقات کی پیشکش کی تھی۔ بھارت آج تک پہلگام فالز فلیگ آپریشن کا ایک ثبوت پیش نہ کر سکا۔ بھارتی جارحیت پر ہمارے بہادر سپوتوں نے دشمن کو ایسا جواب دیا کہ اسے جان کے لالے پڑ گئے۔ کہا کہ شاہینوں کی جرت، فتح میزائل کے نشانے نے دشمن کو چاروں شانے چت کر دیا۔ ایئر چیف کی بھی تعریف، 10 مئی کو یوم مارکہ حق کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان۔ مارکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل۔ وادی نیلم کے چلہانہ سیکٹر میں تقریبات کا انعقاد، ریلی نکالی گئی اور پرچم کشائی کی گئی۔ طلبہ نے ٹیبلوز، ملی نغمے اور قومی ترانے پیش کیے۔ شرکاء نے بچوں کی بہترین پرفارمنس کو سراہا اور مارکہ حق کی یاد کو تازہ کیا۔ ISPR کا نیا ملی نغمہ تو یاد رکھیں جاری۔ نغمے نے عوام کے دل جیت لیے، قوم میں ولولہ اور فخر کا نیا جذبہ پیدا کر دیا۔ ملی نغمے نے حب الوطنی کی فضا کو مزید اجاگر کر دیا اور عوام میں قومی یکجہتی کا پیغام بھی دیا۔ افغان طالبان رجیم کی ریاستی دہشت گردی، پوسٹ کے خاتمے کے نام پر نہتے شہریوں کا قتل عام۔ افغانستان پر قابض طالبان رجیم اپنے ہی عوام کے دشمن بن گئے، نہتے شہریوں پر طاقت کا بے دریغ استعمال کیا۔ افغان انٹرنیشنل کے مطابق طالبان رجیم طاقت کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے شہریوں کے اثاثوں پر قابض ہو گئی ہے۔ صوبہ بدخشاں میں ضلع ارگو میں طالبان اور مقامی افراد میں جھڑپیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام کے امور کا جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا کہ IT کے شعبے کا فروغ اور برآمدات میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ پاکستان کے نوجوانوں میں IT کے حوالے سے بے پناہ استعداد موجود ہے، جس سے بھرپور استفادہ کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم نے گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں آسان خدمت مراکز کے قیام کے حوالے سے کام تیز کرنے کی ہدایت دی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔